چند آدمیوں میں اپنی زکوٰۃ تقسیم کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر میرا کہنا یہ ہے کہ زکوٰۃ کم از کم اتنی دینے اگر آپ کے پاس زکوٰۃ ہے تو وہ آدمی کچھ دنوں کچھ مہینوں اپنا کام چلا سکے. کچھ پیسے دے کر 100 200 400 500 1000 جو ایک بارگی ایک مرتبہ بازار جائے اور ختم ہو جائے، اس سے کوئی فائدہ نہیں. اگر ایک 1000 10 آدمی کو دیتے ہیں اس سے بہتر ہے 10,000 ایک آدمی کو دے دیں، کچھ مہینے وہ اپنا کام نکال سکے. بعض علماء نے تو یہاں تک بیان کیا ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت مستحق کو، غریب مسکین کو اتنا دیں کہ 1 سال تک وہ کھا پی سکے، 1 سال تک اس کا گزارا ہو سکے. کیونکہ اب پھر آپ کب زکوٰۃ دیں گے؟ 1 سال کے بعد ہی یاد کریں گے. 1 سال بیچ میں تو دوبارہ زکوٰۃ دینا نہیں ہے. ہو سکتا ہے دوسرے لوگ زکوٰۃ نکالیں گے تو وہ دے سکتے ہیں، لیکن آپ نے جو زکوٰۃ دیا ہے، آپ کے جو اپنے رشتہ دار ہیں، آپ کے جو قریبی ہیں جن کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، دوبارہ آپ 1 سال کے بعد دیں گے. تو اس لیے بہتر ہے ایسی مقدار میں زکوٰۃ دیں کہ کچھ دنوں تک کچھ مہینوں تک وہ اپنا انتظام کر سکیں. زکوٰۃ میں چیز خرید کر نہیں دینا ہے. زکوٰۃ کا پیسہ اگر ہمارے پاس ہے تو پیسہ ہی دینا پڑے گا، کیونکہ یہ پیسہ جو آپ اپنی زکوٰۃ سے نکال رہے ہیں یہ پیسہ اس کا ہے جس کو دینا ہے، اس کا حق ہے. جیسے ہم کسی سے قرض لیتے ہیں، 1000 ہم نے قرض لیا، 1000 ریال، تو یہ ریال جب لوٹائیں گے تو یہ ہم اس پر احسان نہیں کر رہے ہیں، یہ اس کا حق تھا، اس کو دے رہے ہیں. اسی طرح سے اپنے مال سے جو زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ ضرورت مندوں کا اور جو مستحق لوگ ہیں ان کا حق ہے. اس میں اس پیسے سے کچھ خریدنا، اس کے پیسے میں تصرف کرنا اور من مرضی کرنا ہے، اپنی مرضی چلانا ہے. پیسہ ہے، پیسے میں زکوٰۃ ہے تو پیسہ ہی آپ اس کو دیں گے، اس سے سامان خرید کر نہیں دیں گے. اچھا، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ بعض مستحق لوگ، غریب مسکین لوگ، اگر ہم پیسہ دیں تو پیسے کو ضائع کر سکتے ہیں. پیسہ دیتے ہیں تو موبائل خرید لیا، نیٹ کارڈ خرید لیا، کچھ جو ہے دوسری چیزیں خرید لیا. آج فیشن کے زمانے میں جو ہے مہنگا سے مہنگا کپڑا خرید لیا. ہم دیے تھے ضرورت پوری کرنے کے لیے، وہ شوق پورا کر رہے ہیں. تو ایسا اگر کوئی آدمی ہے جو پیسے کو ضائع کر دے تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ اس کی ضرورت، بنیادی ضرورت کو معلوم کریں گے، اس کی بنیادی ضرورت کیا ہے اور وہ ضرورت خرید کے ہم دے سکتے ہیں. لیکن یہ مصلحتاً مجبوری میں، ایسی مجبوری نہ ہو تو پیسہ ہی دینا ہے. لیکن اگر مجبوری ہے، پیسے کو ضائع کر دے گا، شراب پی لے گا، وہ کچھ شوقیہ چیزیں خرید لے گا، پھر وہ بھیک مانگنا شروع کر دے گا، لوگوں کے دروازے بھٹکے گا. ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ اس کی ضرورت کی چیزیں معلوم کر کے خرید کے دے سکتے ہیں اس مجبوری میں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی کفالت ہمارے ذمہ ہوتی ہے، یعنی یتیم بچہ ہے، ضرورت مند بچہ ہے، ضرورت مند آدمی ہے، اس کو کوئی سامان خرید کر لانے والا نہیں ہے. پیسہ دیں گے تو سامان خرید کر کون لائے گا یا اس کو لا کون دے گا؟ ایسا کوئی ذمہ دار اور سرپرست نہیں ہے، آپ ہی اس کے لیے سرپرستی کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ اس کو جو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، زکوٰۃ کا پیسہ نکال کر اپنے پاس رکھ لیں. یہ پیسہ اس کا ہوگا جس کو دینا چاہتے ہیں، اور جب ضرورت پڑے اس میں سے اتنا پیسہ آپ اس کو دیتے رہیں. زکوٰۃ کا طریقہ تو یہ ہے کہ سال مکمل ہونے پر ایک بارگی ختم کر دینا ہے، تقسیم کر دینا ہے. لیکن کوئی ایسا آدمی ہے جس کے آپ ذمہ دار سرپرستی کر رہے ہیں، زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں اس کو، اور پیسہ دیں گے کوئی مدد کرنے والا نہیں، یا پیسہ دیں گے تو پیسہ ضائع کر سکتا ہے، ایسی ضرورت کی بنیاد پر اس کا پیسہ ایک جگہ رکھے رہیں، اور جب ضرورت پڑتی رہے اس ضرورت کے حساب سے آپ اس کو پیسہ دیتے رہیں.